اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن 3.1 جو لیسن فرام دا بیٹل آف احد ہے. دیئر ہیو بین سم چینجز ان اٹ ان 2020. لاسٹ ٹائم جو ابھی تک 2019 تک جو لیسن چل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑا مسٹیک اس میں یہ تھا کہ مسلمان جب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو اس کو پلنڈرنگ کہا گیا تھا. مال غنیمت میں اور پلنڈرنگ لوٹ مار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لوٹ مار ڈاکو کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ حلال قرار دیا گیا ہے کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو، جنگ کے بعد کفار سے جو کچھ رہ جائے وہ اکٹھے کر کے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق وہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کو غنیمت کہتے ہیں. یہ حلال ہے، یہ ان کا حق ہے. تو اس کو پلنڈر کہا گیا تھا، لوٹ مار کہا گیا تھا. اس کی اصلاح کی گئی ہیں اور کچھ واقعات کی اصلاح کی گئی ہیں. اس میں پچھلے سبق میں یہ بھی لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گر گئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گرے تھے، کسی گڑھے میں کسی جگہ نہیں گرے تھے. تو ان واقعات کی ایک اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سو لیٹس بگن ان دا نیم آف اللہ. سب سے پہلے ہمیں سبق میں بتاتے ہیں کہ کچھ ریزنز تھے. مین ریزن بیٹل آف بدر تھا اور باقی ریزنز جو غصہ خیز انتقام وہ بیٹل آف بدر کی شکست کی وجہ سے وہ ریزنز پیدا ہوئے تھے. تو یہ سب سے پہلا سینٹنس وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ جو احد کی لڑائی ہے یہ دوسری لڑائی ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان، دوسری غزوہ ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوا کرتے تھے. پہلی جو غزوہ ہے وہ غزوہ بدر تھی اور دس از سیکنڈ ون. غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی تھی وہ کفار کو ہوئی تھی، شکست فاش ہوئی تھی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی. تو اس بارے میں جو ہیں پہلے ریزنز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. اٹ واز فیوری، یہ ایک غصے کا عالم تھا، تیش کا عالم تھا. اٹ واز ریت، ایک غیظ و غضب کا عالم تھا. اٹ واز وینجنس، اور انتقام کی آگ تھی. اینڈ ابو آل، اور ان سب سے بڑھ کر اٹ واز دا اگنومنی آف ڈیفیٹ ان دا بیٹل آف بدر. یہ جنگ بدر کی ڈیفیٹ، شکست کی اگنومنی تھی، رسوائی تھی. دیٹ براٹ دا قریش آف مکہ ایٹ دا تھریشولڈ آف مدینہ، جس کی وجہ سے قریش مکہ مدینہ کی دہلیز پر آ پہنچے تھے. ٹو سیٹل دا اسکور آف بدر ود مسلمز، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بدر کا سکور مطلب بدر کا حساب کتاب برابر کرے. ابو سفیان the commander in chief was leading the mighty force of 3,000 seasoned warriors. ابو سفیان جو کہ سالار اعظم تھے وہ 3,000 لوگوں کی، 3,000 سیزنڈ ویریئرز تجربہ کار جنگجوؤں کی ایک فوج، آرمی فوج لے کر، جو کہ مائٹی فورس تھی، عظیم الشان فورس تھی، وہ لے کر آیا تھا. ابھی تک ابو سفیان اس جنگ تک کم از کم وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا تھا. اور اس جنگ میں پھانسا پلٹنے والا ایک اور سپہ سالار تھا، خالد بن ولید، جو کہ وہ بھی جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. تو 700 مین ان آرمر، ان میں سے 700 لوگ ذرہ پوش تھے. اینڈ 200 مین آن ہارس بیک، اور ان 3,000 میں سے 200 لوگ جو تھے وہ گھڑ سوار تھے. accompanied by fiery band of women under the direction of Hind.
اور ان کے ساتھ ہند کی رہنمائی میں خواتین کا ایک گروہ تھا، بینڈ ایک گروہ تھا جو کہ فائری بینڈ تھا، شعلہ بیان، جن کی باتوں سے ان لوگوں کے دلوں میں آگ لگا کرتی تھی۔ شعلہ بیان قسم کا گروہ تھا، وہ ان کی ایک کمپنی میں تھا، وہ ان کے ساتھ تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ تھمپنگ تمبرین اینڈ سنگنگ enthusiastic وار بیلڈز۔ وہ دف بجایا کرتی تھیں اور انتوزیسٹک پرجوش وار بیلڈز جنگی گیت گایا کرتی تھیں۔ یہ عرب کی ایک روایت تھی۔ عرب لوگ چونکہ بہت زیادہ غیرت مند تھے، تو وہ خواتین کو، جس جنگ میں خواتین کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اس جنگ میں تن من دھن کی بازی لڑاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہماری ہار کی صورت میں ہماری بے عزتی ہوگی، تو وہ خواتین جو ہیں وہ گیت گایا کرتی تھی اس جنگ میں، جو ہند کے بارے میں مشہور ہے۔ اور ہند کی جو ساتھی، جو بینڈ کی فائری جو خواتین تھی، جو شعلہ بیان خواتین تھی، تو یہ جو ہے ایک گیت گا رہی تھی، نحن بنات طارق، ہم تاروں کی بیٹیاں ہیں، نمشی علی النمارق، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، والدر فی المخانق، ہم قیمتی زیور پہننے والی ہیں، والمسک فی المفارق، والمسک فی المفارق، اور جب ہم ایسی خوشبو استعمال کرنے والیاں ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد وہ خوشبو باقی رہتی ہے۔ ان تقبلوا نعانق، اگر آپ لوگ آگے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم آپ کے گلے لگیں گی، نفرش النمارق، اور آپ کے سامنے قالین اور گاؤ تکیے بچھائیں گی، او تدبروا نفارق، اور اگر آپ پشت دکھائیں گے، جنگ سے بھاگیں گے، تو ہم آپ سے جدائی اختیار کریں گی، فراقہ غیر وامق، اور یہ فراق، یہ جدائی جو ہے یہ نفرت والی جدائی ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب یہ شہزادیاں، یہ بڑی بڑی سرداروں کی بیگم، بڑے سرداروں کی جو بیگمات ہیں، یہ جب اس قسم کے گیت گا رہی تھیں، اور ان میں کون کون تھا؟ ہند تو ان کی لیڈر تھی، اس کے بعد یہ عتبہ کی بیٹی تھی، اس کے والد کو، عتبہ کو جو ہے جنگ بدر میں مار دیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑا سردار تھا۔ یہ ابو سفیان کی بیگم تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، یہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی۔ ام حکیم عکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے تھے، ان کی بیوی تھی۔ فاطمہ بنت ولید حضرت خالد بن ولید کی بہن تھی۔ برزہ مسعود ثقفی جو کہ طائف کا رئیس تھا، اس کی بیٹی تھی۔ ریتا عمر بن العاص کی بیگم تھی۔ خناس یہ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر اس غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں شہید ہوئے، مسلمانوں کے علمبردار تھے، بعد میں شہید ہوئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی شکل میں، تو اس وجہ سے کفار نے ایک نعرہ لگایا کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو ایک افراتفری پھیل گئی، اور اس سے تو مسلمانوں کو جو ہے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو اس کی ماں بھی جو ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی کفار کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے جب یہ جوش والے گیت گا رہی تھی تو لوگوں میں جوش کا ایک عالم تو تھا ان کے لوگوں میں۔ When the news of the marching enemy reached the beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارچنگ اینیمی پیش قدمی کرنے والے دشمن کی خبر ملی، اور یہ خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے قاصد کے ذریعے یہ خبر دی تھی. He convened the meeting of his comrades to work out strategy for defense. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامریڈز، ساتھیوں، رفقائے کار، صحابہ کرام کی ایک میٹنگ، ایک مشاورت کنوین کی، بلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مشاورتی اجلاس بلائی. ٹو ورک آؤٹ اسٹریٹجی فار ڈیفینس، تاکہ دفاعی حکمت عملی ورک آؤٹ کریں، تیار کریں. لوکنگ ایٹ دا اسٹرینتھ آف انیمی، دشمن کی طاقت یا دشمن کے تعداد کو دیکھتے ہوئے، دا beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم wanted to adopt defensive strategy. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینسو اسٹریٹجی، دفاعی حکمت عملی اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے، اختیار کرنا چاہتے تھے. allowing the enemy to besiege the city of مدینہ، اس حکمت عملی کے تحت دشمن کو یہ اجازت دینی تھی تاکہ وہ مدینہ کے شہر کو بسیج کرے، اس کا محاصرہ کرے. This act of beleaguering would have greatly dissipated the strength of enemy. اور ظاہر ہے کہ یہ beleaguering والا، محاصرے والا، گھیرے والا عمل جو ہے، اس سے دشمن کی طاقت ڈسیپیٹ ہو جاتی، بہت حد تک منتشر ہو جاتی، کیونکہ وہ جب محاصرہ کرتے تو 3000 لوگ مدینہ کے ارد گرد تقسیم ہو جاتے. اینڈ the Muslims could have easily decimated them in phases، اور مسلمان بڑے آسانی کے ساتھ ان کو مرحلہ وار فیزز میں، مختلف مرحلوں میں مرحلہ وار ان کو ڈیسیمیٹ کرتے، ان کا قتل عام کرتے. But the younger elements amongst Muslims، لیکن مسلمانوں میں جو نوجوان تھے، seething، وہ غصے میں تھے، with intense desire، ان کی بڑی شدید خواہش تھی، to annihilate the belligerent enemy، کہ وہ اس حملہ آور دشمن کو یا اس جارح دشمن کو annihilate کرے، فنا کرے، ختم کر دے. They insisted on battle in the open field، انہوں نے کھلے میدان میں جنگ پر زور دیا. away from مدینہ، مدینہ سے دور. یہ جوش کا اتنا ایک ایسا عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن حضرت زید بن ثابت، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ عنہم کو واپس کر دیا گیا، کیونکہ یہ ابھی نوعمر تھے. اور حضرت رافع بن خدیج نے کہا کہ میں تو چھوٹا نہیں ہوں، تو وہ پنجوں کے بل یا انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کہ میرا قد تو اونچا ہے، تو ان کو اجازت مل گئی. اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ تو ان سے چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رافع کو جو ہے شکست دے سکتا ہوں. تو ان کا مقابلہ جب کرایا گیا تو انہوں نے حضرت رافع کو شکست دی، تو ان کو بھی اجازت مل گئی. تو اتنا جوش کا ایک عالم تھا، نوجوان اتنے جوش میں تھے، تو اس جوش کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دشمن کو فنا کر دیں گے، کھلے میدان میں ان کو ختم کر دیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس انتوزیزم، اس جذبے کے ڈیفرنس کے طور پر، احترام کے طور پر، انہوں نے ان کی وہ بات مان لی. ان ڈیفرنس ٹو دا انتوزیزم آف یوتھ، ان نوجوانوں کے جذبے کے ڈیفرنس، احترام کے طور پر، the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم agreed to confront the enemy and open outside مدینہ.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اوپن کھلے علاقے میں مقابلہ کرنے کے لیے راضی ہوئے. When the Prophet the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam gave order for march to battlefield, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا, 700 devotees placed themselves at his command. تو 700 جان نثاران نے اپنی خدمات پیش کی. Initially, اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ The strength of Muslim army was 1000. پہل مسلمان فوج کی تعداد 1000 تھی. But عبداللہ بن ابی the hypocrite withdrew his 300 men on the pretext that his suggestions were not entertained by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. لیکن منافق عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 لوگ اس پریٹیکسٹ پر, اس بہانے پر وڈریو کیے, واپس بلائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سجیشن کو, اس کے تجاویز کو انٹرٹین نہیں کیا, مطلب ان پر عمل نہیں کیا تھا. The Muslim army positioned itself at Uhud. مسلم آرمی احد میں انہوں نے اپنی جگہ لے لی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفارہ کیا احد میں. A barren mountain, اور یہ ایک بنجر پہاڑی ہے. A few miles away from مدینہ, جو کہ مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے. To cover the rear of his army, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam posted them at the foot of mountain Uhud. اس حکمت عملی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ احد پشت پر رہے, تو ماؤنٹین آف احد کی پہاڑی کے دامن میں ان کو سفارہ کیا, اور احد ان کی اس فوج کی پشت پر تھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے. اب کیا صورتحال تھی؟ دا رائٹ فلینک, دایاں حصہ فوج کے 3 حصے ہوا کرتے تھے. رائٹ فلینک, اس کو دایاں حصہ یا میمنہ کہتے تھے, اردو میں بھی میمنہ کہتے ہیں. لیفٹ فلینک کو میسرہ یا بایاں حصہ, اور قلب اس کو سنٹر, اس کو قلب کہا کرتے ہیں. تو میمنہ جو ہے اور اس کا پچھلا حصہ, they were covered, their right flank and rear were covered by the mountain. جو پہاڑی ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک کور مل رہی تھی. رائٹ فلینک بھی کورڈ تھا اور ان کا جو پشت تھا, پشت کی طرف سے بھی ان کو حفاظت مل رہی تھی. بٹ دیئر لیفٹ فلینک lay in open ground, لیکن ان کا میسرہ, ان کا بایاں حصہ وہ اوپن گراؤنڈ میں تھا, کھلا میدان تھا اس سائڈ سے. مطلب ان پر سامنے سے حملہ ہو سکتا تھا یا لیفٹ سائڈ سے حملہ ہو سکتا تھا. تو سامنے تو فوج کا وہ مقابلہ کر رہے تھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایکسپوزڈ حصہ تھا, لیفٹ حصہ, and was thus exposed to a charge by enemies cavalry, اور یہ دشمن کے دستوں کا یا گھڑ سواروں کے حملے کے لیے یہ ظاہر تھا, ان کا حملہ اس پر ہو سکتا تھا. to guard against this, اس کے خلاف گارڈ کرنے کے لیے, حفاظت کے لیے, the beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم posted 50 archers on this flank with strict directives. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر تھوڑے فاصلے پر ایک وادی سی تھی, اس میں ایک گزرگاہ تھی. تو اس گزرگاہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو, تیر اندازوں کو متعین کیا. with strict directives, اور ان کو سخت ہدایات فرمائیں, of never to abandon their post, کہ وہ اپنی جگہ
بالکل نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے وداؤٹ ہز پرمیشن، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ دا بیٹل اسٹارٹڈ ود ڈویلز، اب جنگ جو ہے وہ دو بدو لڑائی کی صورت میں شروع ہوئی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیلنجر ہوتا تھا، وہ چیلنج کرتا تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی ہے، اور یہ عام طور پر بڑے جو ان کے بہادر ہوتے تھے تو وہ آ کر چیلنج کرتے تھے۔ تو ڈویلز شروع ہوئیں۔ طلحہ دا اسٹینڈرڈ بیئر آف دا آئیڈولیٹرز، طلحہ جو کہ بت پرستوں کا علمبردار تھا، واز دا فرسٹ چیلنجر، وہ لڑکارنے والا پہلا پہلوان تھا یا پہلا شخص تھا۔ ایز ہی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف پولیتھیسٹس، جیسے ہی وہ مشرکین کے رینکس سے، صفوں سے باہر آیا لڑکارنے کے لیے یا للکارتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف مسلمس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے صفوں سے باہر آیا۔ طلحہ نیور اسٹوڈ اے چانس، طلحہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت علیز سیمیٹر فلیشڈ ان دا مارننگ سن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار صبح کی دھوپ میں چمکی۔ اینڈ the head of the standard bearer leaped from his shoulder، اور اس علمبردار کا، طلحہ کا سر اس کے تن سے، اس کے کندھوں سے جدا اچھل کر جدا ہوا۔ and rolled away on the sand، اور پھسلتا ہوا ریت پر دور جا گرا۔ اللہ اکبر chanted the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر echoed from the eagerly watching Muslim army، اور جو بڑے شوقیہ انداز میں مسلم آرمی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کے ہاں سے بھی، ان کی طرف سے بھی ایک آواز کی گونج آئی، اللہ اکبر کے نعرے کی گونج آئی۔ when حضرت علی رضی اللہ عنہ returned to his line، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صف میں واپس لوٹے، طلحہ's brother made an attempt to retrieve the banner، طلحہ کے بھائی عثمان نے ایک کوشش کی کہ وہ اس بینر کو، اس علم کو اٹھائے، بٹ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ came out of his line، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سب سے نکلے and sent him to hell، اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ The Muslims had won the first round، یہ پہلا راؤنڈ بڑا اہم ہوتا تھا کیونکہ اس سے مورال بوسٹ بھی ہوتا تھا اور اس سے مورال خراب بھی ہو جاتا تھا۔ تو اب دشمنوں کا مورال اس کو ایک فیٹل بلو ملا، ایک تباہ کن دھچکا مل گیا۔ and gave fatal blow to the morale of the enemy، اور اس جیت نے دشمن کے مورال کو تباہ کن دھچکا دیا۔ after dwells کے بعد the battle began، باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا۔ it appeared that the happening of events at the beginning of battle were going the same way as the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had imagined، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی تھی، اسی حکمت عملی کے مطابق بیٹل کا، جنگ کا جو سٹارٹ کا حصہ تھا، شروعات تھی، وہ ویسی ہی چل رہی تھی۔ دا چارج آف علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اینڈ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ spread panic and consternation in the ranks of enemy۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم اس بہادری سے لڑتے رہے کہ ان کے اس حملے نے دشمنوں کے صفوں میں پینک، ایک خوف و ہراس، بھگدڑ اور کنسٹرنیشن اور اضطراب پیدا کر دیا۔ اینڈ دے بیگین ٹو ویور، اور ان کے قدم ڈگمگائے۔ دا unsteadiness and the confusion of the army of Makkah had become very much visible
جو دشمن کی مکہ کی آرمی تھی، مکہ کے فوج کی انسٹیڈینس، ان کا عدم استحکام، کنفیوژن اور افراتفری جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہی تھی. اینڈ دا مسلمس assumed that they had already won a victory. اور اس خوف اور عدم استحکام اور اس افراتفری سے مسلمانوں نے یہ فرض کر لیا یا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ جیت چکے ہیں. This maneuver was seen by the archers. maneuver اصل میں حکمت عملی کو کہتے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے یہ غلطی سے لکھا گیا ہو. This situation was seen by the archers. یہ صورتحال آرچرز یا تیر انداز دیکھ رہے تھے اس صورتحال کو، کیونکہ یہ حکمت عملی تو نہیں تھی. ایک بگڈر تو حکمت عملی نہیں ہوتی. who had been posted by the prophet at the strategic pass. جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہمیت کی حامل گزرگاہ پر ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. they also thought that the enemy had already been beaten. اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ دشمن کو تو شکست مل چکی ہے. and was in retreat. اور دشمن پسپا ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے. they left their post and made a tactical mistake to descend into the plain below. انہوں نے ایک غلطی کی اور وہ غلطی تدبیری غلطی کی اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ڈسینڈ ہوئے، نیچے اتر آئے میدانی علاقے میں. اگینسٹ دا ایکسپریس آرڈرز آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عمل جو تھا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کے خلاف تھا. دیئر کیپٹن، ان کا جو امیر تھا، عبداللہ ابن جبیر، adjured them. عبداللہ ابن جبیر نے ان کو منع کیا not to abandon the pass، کہ یہ گزرگاہ، یہ جگہ، یہ ڈیوٹی، یہ رسپانسبلٹی مت چھوڑو. but they paid no heed. they paid no attention. انہوں نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. and swept into the valley. اور وادی کی طرف آ گئے. and started collecting مال غنیمت. اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھی کرنی شروع کی. اب یہ لالچ کی بنیاد پر ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مال غنیمت کا ایک طریقہ کار تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو ایک قسم کی مطلب مال و دولت ملتی ہے، مجھے تھوڑا سا ایک پیس کوئی کسی چیز کا ملتا ہے، کسی اور کو 10 دینار ملتے ہیں، وہ سب لا کر ایک جگہ جمع کرتے تھے اور اس کے بعد وہ تقسیم ہوا کرتا تھا. تو اگر کسی کو بہت کچھ ملتا، کسی کو تھوڑا کچھ ملتا، اس کو جمع کرنے کے بعد ایک برابر کا حصہ سب لوگوں کو ملتا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لالچ کی بنیاد پر تھا. انہوں نے یہ ایزیوم کیا تھا، ان کو پتہ تھا، ان کو یہ 100% یقین تھا کہ اب ہمیں فتح مل چکی ہے تو گزرگاہ پر بیٹھنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو ان کو تو یہ یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ میری ہدایات کے بغیر تم لوگوں نے نہیں اترنا ہے. اب خالد بن ولید جو ہیں وہ کفار کے سائڈ سے لڑ رہے تھے، تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن ولید who had not yet converted to Islam. خالد بن ولید جو ابھی تک تب تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے. noticed، انہوں نے دیکھا، غور کیا that the strategic pass to the left of the army of Muslims was unguarded، کہ مسلمانوں کے لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف جو اسٹریٹجک پاس ہے، گزرگاہ ہے، اہم ترین گزرگاہ ہے، وہ بغیر حفاظت کے پڑی ہوئی ہے. He immediately seized the opportunity to attack the handful of the pickets. تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور وہ جو پکٹس تھے، محافظین تھوڑے سے رہ گئے تھے، کیونکہ سردار ان کا عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ تھوڑے سے ہینڈ فل، مٹھی بھر محافظین جو رہ گئے تھے، پکٹس محافظین، تو ان پر انہوں نے حملہ کیا
اسٹل ایٹ پاس، جو کہ ابھی تک پاس پر تھے، اسٹل ایٹ دا پاس، جو ابھی تک اس گزرگاہ پر وہ تھوڑے سے محافظین تھے، تو ہی امیجیٹلی اٹیکڈ آن دیم ود ہز کیولری. تو آپ نے خالد بن ولید نے ان پر اپنے دستے کے ساتھ، اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کیا. دا پکٹس فاٹ بریولی، وہ جو محافظین تھے انہوں نے تو بڑی بہادری سے لڑائی کی. بٹ آل آف دیم انکلوڈنگ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ور اوور پاورڈ اینڈ مارٹائرڈ، لیکن وہ سب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر وہ کمزور بے بس پڑ گئے، کیونکہ ظاہر ہے انیمی کی تعداد زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی بلکہ، اور وہ شہید کر دیے گئے. خالد بن ولید کیپچرڈ دا پاس اینڈ اٹیکڈ دا آرمی آف دا مسلمس فرام دا ریئر. خالد بن ولید نے پہلے تو اس گزرگاہ پر قبضہ جمایا اور اس کے بعد پیچھے کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کیا. دا مسلم آرمی واز بزی ان گیدرنگ مال غنیمت. مسلمان آرمی اپنا مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے. utterly oblivious، اور یہ بالکل ہی غافل تھے of everything else، باقی سب ہر چیز سے غافل تھے کیونکہ دشمن بھاگ چکا تھا اور یہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. suddenly they were startled by the charge of enemy's cavalry in its rear. اچانک دشمن کی فوج کے حملے نے، پشت سے حملے نے ان کو سٹارٹل کیا، چونکا دیا. ابو سفیان also noticed the manner of خالد. ابو سفیان نے بھی دیکھا کہ خالد کی حکمت عملی وہ کام کر گئی، پیچھے سے جو اس نے وار کیا وہ حکمت عملی کام کر گئی. اینڈ دا بیولڈرمنٹ آف دا مسلمس، اور اس نے دیکھا کہ مسلمان حیرت اور اضطراب کے عالم میں ہیں اس حملے سے. ہی ریلیڈ ہز ٹروپس، اس نے اپنے بھاگتے ہوئے ٹروپس کو، فوجیوں کو اکٹھا کیا. ریٹرن ٹو دا سین آف ایکشن، اور اس جگہ، عمل کی جگہ مطلب میدان جنگ میں واپس آیا. اینڈ لانچڈ اے فرنٹل اٹیک اپان دیم. اب پیچھے سے خالد بن ولید نے اٹیک کیا تھا اور آگے سے ابو سفیان نے پھر اٹیک کیا. The Muslims found themselves caught in a pincer movement of the enemy. مسلمانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ایک چنگل میں پھنسا ہوا پایا. دشمن کی ایسی حرکت تھی کہ اس سے وہ ان کے چنگل میں آ گئے. اینڈ دے پینکڈ، اور ظاہری بات ہے کہ ان میں افراتفری پھیل گئی. ان اے شارٹ ٹائم، بہت تھوڑے سے وقت میں، the tables were turned on them، ان کی صورتحال تبدیل ہو گئی. یہ ایڈیم ہے، ٹرننگ آف ٹیبل، صورتحال کا تبدیل ہونا. اینڈ وکٹری واز wrenched out of their hands، اور فتح ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئی. کیونکہ فتح تو ان کو مل چکی تھی، وہ فتح ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had given the banner of Islam to مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا علم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا. He was martyred by the enemy، ان کو بھی دشمن نے شہید کیا. And the banner of Islam fell on the ground، اور اسلام کا علم، مسلمانوں کا علم جو ہے جھنڈا، وہ زمین پر گرا. بٹ حضرت علی seized the sacred banner، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدس علم کو پکڑ لیا. and bore it aloft amidst the storm of battle، اور اس کو جنگ کے درمیان، جنگ کے طوفان کے درمیان aloft رکھا، بلند رکھا. as مصعب بن عمیر resembled the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in person، چونکہ مصعب بن عمیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل میں مشابہت رکھتے تھے. a shout was put up by the enemy that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم God forbid was martyred،
کہ دشمنوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. The morale of the polytheists of Makkah was beefed up by this shout. اس نعرے سے مشرکین مکہ کا مرال بہت زیادہ بلند ہو گیا. But demoralized Muslim army. لیکن اس نعرے نے مسلم آرمی کو، مسلم افواج کو ڈیمورلائز کیا، ان کے مرال کو کم کر دیا، پست کر دیا. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was fighting in the other part of the battlefield, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میدان جنگ کے ایک دوسرے حصے میں لڑ رہے تھے، had been wounded، وہ زخمی ہو چکے تھے، and his head and holy face were bleeding، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور چہرہ مبارک اس سے خون بہہ رہا تھا. A few Muslims, mainly the Ansar, were defending him. کچھ مسلمان جن میں زیادہ تر انصار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. It was this little group and its battle cries that caught Ali's attention. اس چھوٹے سے گروہ اور ان کی چیخ و پکار، وہ جو چیخ و پکار جنگ میں چیخ و پکار فوجی کرتے ہیں، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ کیا اپنے طرف. He tore his way through the enemy lines. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے گئے. And came up to his comrades in arms، اور اپنے رفقائے کار کی طرف آ گئے. کامریڈ ان آرم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک کاز کے لیے لڑتے ہیں اور جن کی ڈیفیکلٹیز اور مسائل اور پرابلمز ایک جیسے ہوتے ہیں اور جو ایک ہی کاز کے ساتھی ہوتے ہیں. They stood surrounding the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم led by ابو دجانہ. وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. They were doing their best to shield him from the weapons of the enemy. وہ اپنی کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، دشمن کے ہتھیاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. علی رضی اللہ عنہ was thrilled to see his master alive. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آقا کو زندہ دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا. The idolaters renewed their attacks. مشرکین نے بار بار اپنے حملے کیے. Charged repeatedly، اور بار بار حملے کرتے گئے. But حضرت علی رضی اللہ عنہ repulsed them each time. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتبہ ان کو ریپلس کرتے تھے، پسپا کرتے تھے. The strong defense of Hazrat Ali radiallahu anhu and other Sahabas therefore prevented the non-believers to take advantage of the victory and averted destruction. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی بہترین طور پر جو انہوں نے اسٹرانگ ڈیفنس کیا، مضبوط دفاع کی، تو اس وجہ سے انہوں نے مشرکین نے جو فتح حاصل کی تھی اس کا فائدہ ان کو نہیں اٹھانے دیا. اینڈ ایورٹڈ ڈسٹرکشن، اور تباہی کو ٹال دیا. The battle that would have otherwise ended in annihilation of Muslims، یہ جنگ جو کہ مسلمانوں کی فنا ہونے کی صورت میں ختم ہونی تھی، ended in draw، یہ برابر کے نتیجے میں اینڈ ہو گئی، اس کا اختتام برابر کے نتیجے میں ہو گیا. کیونکہ اگر جو فتح وقتی فتح کفار کو ملی تھی، اگر وہ اسی میں کامیاب ہوتے، حضرت علی اور ان کے ساتھی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام اگر اسٹرانگ ڈیفنس نہ کرتے اور ان کو بار بار پسپا نہ کرتے، تو پھر تو انہوں نے تمام مسلمانوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنا تھا. تو
وہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی اسٹرانگ ڈیفنس کی وجہ سے ان کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا آپ نے. The price for disregarding the commands of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and neglect of duty and responsibility by the band of the archers was paid by Muslims with 70 martyrs, stress, woes and grief. چونکہ ان تیر اندازوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ڈسریگارڈ کیا تھا، وہ نہیں مانی تھیں، تو اس اور ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی اپنے فرائض اور ذمہ داری سے غفلت اور لاپرواہی کی تھی اس بینڈ نے، تو اس کے نتیجے میں 70 مسلمان شہید ہوئے. ان کو سٹریس، ذہنی تناؤ ملا، ووز رنج و علم ملا، گریف اور غم ملا. یہ صرف ایک حکم عدولی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. بٹ دے لرنڈ اے ویلیویبل لیسن، لیکن انہوں نے ایک بہت قابل قدر سبق بھی سیکھ لیا، اور وہ سبق تھا نیور ٹو ڈس اوبے دا آرڈرز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیوچر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مستقبل میں انہوں نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر وہ ہمیشہ پھر عمل کرتے تھے، اور کوئی بھی جیسے بھی حالات ہوتے تھے تو وہ ان احکامات کو ضرور بجا لاتے تھے.